أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 آپ مومنین کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کا معنی بیان کروں گا اور پھر اسی آیت کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان بیان کروں. وقت ہمارے پاس محدود ہے. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی توجہ کے ساتھ میری عرائض کو سنیں گے، اور بیچ میں سے اگر میں کوئی آپ سے سوال کروں یہ جاننے کے لیے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی ہیں یا تھک کے پیچھے رہ گئے، تو آپ نے میرے سوال کا جواب بھی دینا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں خالق اس طرح ارشاد فرما رہا: الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے. اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کے ذریعے کتابیں نازل فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے اس کتاب کا انکار کر دیا وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. جلدی جلدی دوبارہ تکرار کروں. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس نے اس کا انکار کیا تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. واضح ہو گیا ترجمہ؟ اب تیسری دفعہ تاکہ ترجمہ بھی یاد ہو جائے اور ہمیں آئینہ بھی دکھائی دے. توجہ فرما رہے ہیں. قرآن کریم کی آیات آئینہ ہے. جیسے شیشہ آپ کو صبح صبح جب آپ بسترے میں سے نکلتے ہیں اور آپ نے باہر جانا ہوتا ہے
تو آپ کا دل ہوتا ہے کہ میں باہر جاؤں تو سونا لگوں، تو پہلے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا میک اپ سیٹ کرتے ہیں، بال بناتے ہیں، کوئی کٹنگ کی چیز ہو تو کٹنگ کر لیتے ہیں، پھر کریم شریم شیشہ کہتا ہے تھوڑا جا کالا لگتا پہ، تو پھر آپ الماری میں سے فیئر اینڈ لولی نکالتے ہیں، پھر وہ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ چٹے لگیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا قرآن وہ آئینہ ہے جو آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہے جس سے آپ اللہ کو چٹے لگیں۔ فرما رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ شیشہ تو آدھا گھنٹہ بندہ دیکھتا رہتا ہے، اس شیشے کو شاید سال میں بھی ایک بار نہیں دیکھتا۔ ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتی ہے شخصیت۔ شخص وہ ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے کی شکلیں کار دیکھنا ہے، یہ شخص ہے۔ یہ شیشے جو ہیں ہمیں، جو ہمارے واش روموں میں اور بیڈ روموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں شخص دکھاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن شخص کے سونے ہونے کی بنا پہ جنت دوزخ نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن شخصیت کے سونے ہونے کی بنیاد پر جنت ملے گی۔ تو شخصیت دیکھنے کا آئینہ اللہ نے خود دیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، شخصیت دیکھنے اور پرکھنے کا آئینہ اللہ نے۔ اب ذرا تھوڑی سی دیر اسی 121 نمبر سورۃ البقرہ کی آیت میں ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ میں کبھی کبھی جب مجلس شروع کرتا ہوں، شروع بڑے بول دیں تو اینڈ تو چپ کر دیں، پتہ نہیں کیوں۔ وقت کم ہے، اگر میں صلوات پڑھاؤں تو آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے ابھی کچھ اور نہیں کرنا، تاکہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں۔ میں نے 2 دفعہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کا ترجمہ سنایا ہے۔ اب میں اس آیت کو ٹکڑوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور ہر ٹکڑے پر ایک سوال پوچھوں گا، اور ہر سوال کا آپ نے مہربانی فرما کر جواب دیں، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ میں دیکھے سوال پوچھو تو کہتے ہیں سبحان اللہ، میرا مطلب ہوتا ہے بھائی سیاسی بیان، جواب پتہ یا نہیں پتہ، سبحان اللہ کر کے نکل جاؤ۔ تو مجھے آپ نے سبحان اللہ نہیں کرنی، جواب دینا۔ پہلا حصہ اس آیت کا، میں جو سوال پوچھوں گا، سوال میرا کیا ہوگا پہلے بتا رہا ہوں، کہ ہم آپ شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں۔ آپ نے بتانا شامل ہیں یا شامل نہیں۔ پہلا حصہ، الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرما رہا ہے، سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے قیامت کے دن، اور کہہ رہے میں سورۃ البقرہ کی جو میرا قرآن تھا اس کی آیت نمبر 121 تمہیں سامنے رکھتا ہوں، اور مجھے بتاؤ دنیا میں تم اس آیت کے آئینے کے مطابق کیسے تھے، ٹھیک ہے۔ فرمائے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے۔ ہاں جی، آپ سے پوچھے یہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا تم بھی ان میں شامل تھے یا شامل نہیں تھے؟ ایویں نہیں جواب دینا، شامل۔ کیوں شامل ہیں؟ کیونکہ ہمیں بھی اللہ نے کتاب دی ہے، کتاب نہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی کتاب ہے ہماری؟ قرآن۔ بس اس آیت کے حصے میں ہم شامل ہیں۔ ہم نے کہا، اللہ نے پوچھا، ہم نے کہا جی یا اللہ بالکل ہم شامل ہیں، آپ نے ہمیں کتاب دی تھی، بڑے خوش ہوئے۔ اللہ نے کہا ڈھیر خوش نہ ہو، تھوڑا جا بریک تے پیر رکھو، میں گل پوری کر لوا، مڑ خوش ہو۔ ہم نے کہا جی یا اللہ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب،
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے تم سب اس میں شامل ہو. اب ذرا بتاؤ اگلے حصے میں بھی شامل ہو یا شامل نہیں ہو. یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. اور کتنے شامل ہیں تو کتنے پیچھے رہ گئے. ایک کی جھٹکے صفائی. اللہ تعالیٰ بتا رہا قرآن کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن میں تدبر کرنا. اور اللہ نے کہا جو میرے قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پہ تالے ہیں. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. ایسے چپ کر گئے ان کوئی سفارش کرے تاں بچنا سے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، سفارش پہ زور ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں، بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں سے جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں نبی کا، سوال کیا جائے تسی قرآن تے ایمان رکھ دے ہو یا نہیں، تو کیا جواب ملے گا؟ رکھتے ہیں نا. اللہ نہیں مانتا. اللہ تیسرا حصہ سن فرما رہا جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ فرما رہا شیشہ دکھاتا ہے کہ نہیں. میں کہوں مجھے قرآن پر ایمان ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے. جس نے قبول کرنا ہے وہ کہے ہاں تجھے قرآن پر ایمان ہے، تو وہ اپنا معیار بتاتا ہے اور کہتا ہے اس معیار پہ پورا اترے گا تو میں تجھے قبول کروں گا. ٹھیک ہے نا. جس طرح سارے کہتے ہیں ساڈا امام مولا علی ہے، کدی مولا علی تو پوچھو بھی بندے. ابھی آگا کیا کہہ رہے تھے؟ تقویٰ بتا رہے تھے. تو علی کا تو تعارف ہی یہ ہے کہ وہ امام المتقین ہے. علی کا تعارف کیا ہے؟ امام المتقین ہے. تو بھائی اللہ ہو یا اللہ کے نمائندے ہو، ہم بھی کہتے رہے لیکن ان سے بھی پوچھ لیں جیڑا اسی یہاں دے پائے ہیں تو بھی قبول ہے یا کوئی نہیں. کیونکہ وہ فارسی میں ایک ہے، وہ فارسی زبان والے کہتے ہیں با حلوہ حلوہ گفتن دہن شیرین نہ مشے. حلوہ حلوہ آنکھیں منہ مٹھا نہیں ہوتا. بندہ دمی شروع ہو گئے حلوہ 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 حلوہ، منہ مٹھا ہونا ادمویا پہ ہونا شام تک. ٹھیک ہے نا. منہ میٹھا تب ہوگا بشک ایک باری بھی حلوہ نہ آکھے عمل کرے کھانے. توجہ بنوا رہے حلوہ کھانے سے منہ میٹھا ہوتا ہے، بولنے سے منہ میٹھا. تو اب دیکھیں آیت میں نے ابھی اتنی بیان کرنی تھی، تکرار کر دو، جا کے خود دیکھنی ہو تو دیکھ لیں. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ ان کا عمل بتا رہا ہے ان کے لیے بڑی اہم چیز ہے. جن کا عمل لفٹ نہیں کراتے، ٹھیک ہے نا، ان کا عمل بتا رہا ہے. مثلا ڈھونڈ میں آیت لوں جی، اگلی جناب اگلی جو حدیث بیان کرنی ہے وہ یہی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ کیجیے، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ بات آپ کو یاد رہے، اس میں آیت میں لفظ آیا ہے یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا. اب ہم جو ہے
جب ہم اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے تلاوت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں عربی میں پڑھنا آتا ہے یا سمجھ کے پڑھنا؟ کون سا عربی میں پڑھنا؟ اسی بڑے سیانے ہیں، ساڈا سارا دین سنی سنائی تے ویکھی دکھائی. ہم جو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت، میں جی الحمدللہ ہر روز سورہ یاسین پڑھتا ہوں، میں جی راتی سمن تو پہلے آیت الکرسی پھونک کے سمجھوں. اچھا آیت الکرسی سے مجھے یاد آ گیا، یہ سارے ہمارے دین کے بارے میں ہماری جو حرکات ہیں ان کے لطیفے ہیں جو انسان اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے تو اس کو نظر آ جاتا ہے. البتہ قرآن کو دیکھ کر معاشرے کو دیکھتا ہے تب دکھائی دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ سے سوال، آیت الکرسی جو اللہ نے نازل کی ہے اپنا تعارف کروانے کے لیے نازل کی ہے یا پڑھ کے پھونکنے کے لیے؟ کس لیے کی؟ اصل میں پھونکو بھی صحیح، بے شک پھونکو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل میں کس لیے آیت الکرسی آئی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر وہو العلی العظیم. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. ایمانداری سے بتاؤ پاکستان میں کتنے بندے شیعہ سنی جڑے کدی گڈی کھلارن تے پڑھ کے پھونک دیں، موٹر سائیکل کھلارن پڑھ کے پھونک دیں. پڑھ کے پھونکنے پہ زور ہوتا ہے، کسی کا دماغ کبھی گیا یہ جو پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ کو بھی پہچاننا ہے. ساری گڈیاں دی لائن آؤٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ڈنگیاں ٹوٹیاں، جدے منہ ہونا چاہیے تھا ادھر منہ. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کوئی چیز اصل میں دی کس لیے. مثلا قرآن اللہ دیتا بھائی جیڑے جیندے ہیں وہ اپنا منہ سدھا کریں، اسی ڈکتے ہیں بابا مرے تو مڑ قرآن پڑھ لیتے. ہم ڈنگے اے ڈنگا میں مڑ مڑ ڈنگا بول رہا میں تھوڑے نال او شہر کا نام ہے ڈنگا، ٹھیک ہے. البتہ سارا پاکستان ڈنگا ہے، بلکہ پوری امت ڈنگی ہے. قرآن دے معاملے سارے ڈنگے. یتلونہ حق کا تلاوت، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا. اب آئیے در اہل بیت پہ چلیں. اگرچہ قرآن کے اپنے لفظ ہمیں بتا چکے ہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن جب در اہل بیت پہ جاتے ہیں پھر وہ چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. توجہ فرما رہے ہیں. آئیے سوال کریں امام جعفر صادق علیہ السلام سے. مولا اے حق کے تلاوت تو اتنا تو سانو سمجھ آ گیا کہ بڑی محنت نال پڑھنا ہے، بڑی توجہ نال پڑھنا ہے، لیکن تسی دسو نا ذرا گال کھول کہ کیویں قرآن پڑھیے تے اسی بھی حق کے تلاوت والے گروپ پہ شامل ہو جاویے، کیونکہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے. اس آخیا ایمان کو رکھ دیں جڑے حق کے تلاوت والے، تے اسی تو ڈر گئے ہیں. ہن تسی سانو سمجھاؤ بھی کیویں پڑھیے کہ حق کے تلاوت ہو جائے، تاکہ پھر اللہ کی نظروں میں بھی ہم اولئک یؤمنون بہ میں شامل ہو جائیں. تو امام نے فرمایا میں بتاتا ہوں لیکن تسا کرنا کوئی تو سن کے شفاعت کراونا محنت کر دے دل تھوڑا دل ہوتا ہے، کھاؤ پیو لنگر کرو نعرے شارے مارو سفارش کراؤ، باہر جا کے ڈنگے ہو، باہر جا کے جڑے کوڑ مار دے وہ کوڑے ہی رہے، پچھلے کوڑ آ کے بخشواویں موڑ نویں سبنی کوڑ مار. جب باہر حرام کھاندے نے تھے آ کے بخشواویں پھر اوے دے اوے حرام کھاون تے لگ جانا. اس لیے مجلسیں نہیں، مجلسیں ڈنگوں کو سیدھا کرنی. تو جیڑا ایتھے بھی سیدھا نہیں ہوندا وہ موڑ پرمننٹ ڈنگا ہے، وہ قیامت کر دے بھی ڈنگا ہی. اب امام کیا بیان فرما رہے ہیں؟ حق کے تلاوت. مجھے افسوس ہے کہ ٹائم کم ہے، لیکن میں کوشش کروں گا اس حدیث کو مکمل کروں. اس کا ایک ایک جملہ بہت ساری تفصیل مانگتا ہے، لیکن تفصیل انشاءاللہ آپ خود سوچیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. فعن الامام الصادق علیہ السلام فی قوله الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ.
اللہ کے اس فرمان کے بارے میں چھٹے امام سے یہ روایت ہے. کیا فرماتے ہیں آپ سنتے جائیں. حق کے تلاوت کیا چیز ہے؟ نمبر 1 فرمایا یرتلون آیات. جب قرآن پڑھتے ہیں تو بھاج نہیں بگتے، آرام آرام سے پڑھتے. ٹھیک ہے، آرام آرام وہ خوش نہ ہو جڑے پڑھنا نہیں ہوں تے آڑ کے پڑھ دیں. اسی آرام نہ پڑھ دیں، پڑھنا ہوں ہی کوئی نہیں، وہ مراد نہیں ہے. پڑھنا آتا ہے لیکن آرام آرام سے پڑھتے. کیوں آرام سے پڑھتے ہیں؟ وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور اچھی طرح سمجھتے ہیں. آرام آرام سے پڑھنے کے ذریعے اچھی طرح، جس طرح اللہ کی دوسرے آیت کے دوسرے حصے پہ صفائی ہو گئی تھی، حدیث کے دوسرے حصے پر بھی صفائی ہو. شیعہ دی بھی سنیے تھی، کیونکہ سمجھ کے پڑھنے والے چراغ لے کے ڈھونڈو گے مڑ بھی اوکھے نہ پڑھ. امام فرما رہے آہستہ آہستہ ترتیل. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نماز شب پڑھا کریں آپ. ورتل القرآن ترتیلا، آرام آرام سے قرآن پڑھے. کیونکہ قرآن نصیحت ہے، قرآن غور و فکر کی چیز ہے. ثواب دے ٹوکرے بھرن واسطے نازل نہیں ہویا. بیٹھو تو پڑھ لو، 1 منٹ جب پوری پڑھ لی سو تو ڈھیر ثواب مل سی، گھٹ پر گھٹ ثواب مل سی. بے وقوف، حکمت ہی نہیں سمجھی، غور ہی نہیں کیا. لہذا عمر گزر جاتی ہے، طوطا کا طوطا رہتا ہے قرآن کے بارے میں. او میاں مٹھو جنہوں کدی چوری نہیں لبڑی. آپ کے یہاں بھی یہی بولتے ہیں نا، میاں مٹھو چوری کھانی جی، ایسے ہی بولتے ہیں. تو میاں مٹھو چوری کھانی ہے، چوری کھانی ہے، چوری کبھی نہیں ملتی اللہ کے ہاں جب تک کہ سمجھا نہ جائے. اللہ کہ اے کرو تا چوری دے سی، کہ نہ کر سو تو پھر چوری کی جگہ کوئی اور شے رکھی ہو. یرتلون آیاتہ، اس کی آیات کو آرام آرام سے پڑھتے ہیں. وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، تفقہ یہ جو فقہ جسے بولتے ہیں، یہ لفظ ادھر سے نکلا ہے، اچھی سمجھ، ڈیلی ڈالی سمجھ بھی. وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور جب سمجھ لیتے پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، اور پھر سمجھنے کے بعد جو سمجھ آیا ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ ہے حق کے تلاوت. اور کتنے جڑے لفظ تھوڑے پاکستان ہے حق کے تلاوت آ رہے. آگے چلیں. وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ، اور جب اللہ کے قرآن میں جب کوئی اچھا نعمتوں کا وعدہ پڑھتے ہیں تو امید لگا لیتے ہیں. وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور جب اللہ کی کسی دھمکی کو پڑھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. ایک بات کی وضاحت کروں اور آگے چلوں. امید کسے کہتے ہیں؟ تسی کسے بندے نو ملن گئے، گندم کا موسم ہے، گندم لگنے والی ہے. آپ نے اس سے پوچھا چاچا جی کی پروگرام کڑک لاؤن کہ پتر بالکل کڑک لانی. تو ایس سال پھر کی امید ہے، فصل تھوڑی کیسی ہو سکتی؟ میرا پتر اے پورے علاقے تیرے چاچے ورگی فصل کسے دی؟ آپ نے کہا چاچا بڑا محنتی بندہ ہے، پورے علاقے تو ٹاپ کروں. آپ چلے گئے. 15 دنوں بعد آپ آئے، لوگا حال چلا لے، لوگا کڑک گڑ چڑی، بابا اوے ہی رکا چکا. تو سب مجھے بابا جی کڑک پتر تین 10 یا 20 پورے علاقے چنگی ہوگی، بابا زمین تھوڑی خالی، بڑی امید ہے میری. جو چاہتے ہیں تھوڑا دماغ خراب جی امید ہوتی ہے بڑا کام 10 دن بھی یہ امید جیڑا کام بھی نہ کرے وہ کوڑا ہے. ٹھیک ہے نا، سارا سال کرے ہمارا گردی تاکہ میں بورڈ ٹاپ کرنا میٹرک کے امتحان ہے. اور میں کہا تیری حرکتیں 10 دیا تو فیل ہونا، تینوں آخر دا ہی حق نہیں تینوں ٹاپ کرنے دی امید.
تے جیڑے آنے سانو اللہ پاک پانچ تن پاک دے جوار جگہ عطا کر انہاں دے کام بھی تا دسن بھئی اوتھے جاون والے ہیں. وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ اللہ کے اچھے نعمتوں کے وعدوں کی امید لگا لیں. امید لگا اور بیٹھے نہیں رہتے, بڑی محنت کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ اور جب جہنم کی کسی دھمکی پہ پہنچتے ہیں ڈر جاتے ہیں. جس بندہ جتوں ڈردا ہو تو مناس جاتا, وہ کام نہیں کرتا جڑا ہوتے نہیں جانتا ہو. ٹھیک ہے. وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ اور اللہ نے قرآن میں جو قصے بیان کیے انہیں پڑھ کے عبرت لیتے ہیں. جنہوں سمجھ نہیں ہونی وہ تو چھٹا ٹکا, جنہوں سمجھ ہی کوئی نہیں ہونی انہوں ٹینشن ہی کوئی نہیں, ثواب لے آتے گھر میں, ثواب لے آتے. یہ امام کہہ رہے ہیں ایسے پڑھنا ہوتا ہے قرآن. وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ وَيَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِهِ اور قرآن کے اوامر, امر کی جمع ہے, حکم کی جمع ہے. قرآن میں اللہ نے جو حکم دیے ہوتے ہیں ان کے پابند ہو جاتے ہیں, اور اللہ نے جن کاموں سے کہا ہوتا ہے رک جاؤ پھر اس سے رک جاتے ہیں. باقی جیڑا بھی کام سوادی لگتا ہوئے بڑھو دے نہیں جاتے, بڑے نہیں آتے کہ میں کار لوا مڑ مولا حسین جانے تے رب جانے. فراڈی نہیں ہوئی, دا نہیں ماری, اللہ دی نافرمانیاں کر کے تے مولا حسین تے نہیں سکتے نہ مولا حسین لڑیاں, کیونکہ مولا حسین دی گل سب تو پہلے کتھوں لبو قرآن چلو. ائمہ اہل بیت کا فرمان ہے, الکافی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ترجمہ بھی ہو چکا ہے, جا کے پڑھ لیں. ائمہ فرماتے جس نے ہماری باتوں کو قرآن سے نہ لیا وہ گمراہیوں سے نہیں بچے گا. جیڑا اہل بیت دا عاشق ہے تو دل کرتا ہے میں آکھا میں ویکھا تے صحیح اہل بیت کی فرمائندے سب تو پہلے کدے جاوے قرآن ال جاوے, کیونکہ صرف قرآن ہے جیڑا لا ریب فی ہے. باقی جڑیاں بھی کتاباں پڑھ سو ویچ اگر مگر ہو سکتی ہے, راوی دی غلطی ہو سکتی ہے, راوی کوڑا بھی ہو سکتا ہے, راوی بھول بھی سکتا ہے, لیکن جڑی لا ریب فی ہے وہ اللہ کا حکم ہے. لہذا ہمارے ائمہ نے فرمایا پہلے اتھو جا کے دودھ پیو جتھو خالص لگے, پہلے اتھو پیو جتھو خالص لبدا ہے, پھر ان دی جلے تھوانو عادت پہ گئی, پھر جلے ملاوٹ والا پیسو تھوانو فوراً پتہ لگ گیا. تے جدو سی شروع تو ہی کام ڈبے والے دودھ تے رکھیا تے مڑ ساڈی گارنٹی کوئی نہیں, مڑ سونے ڈبے ویکھو تے اوہی چوپو. ٹھیک ہے نا. ائمہ نے فرمایا پہلے کہاں سے دیکھو, من لم یأخذ امرنا من القرآن, جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا, لم یتنکب الفتن, وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. ٹھیک ہے نا. خوش تو ہوندے پہ ہو لیکن قرآن میں جاندہ کوئی نہیں, میں تو سیدھی گل کروں. ٹھیک ہے. تو میں نیت کر کے ہوں جتنے میں جاندہ پہ میں پروردگار نیت کرتا ہوں آخری مرتبہ جانے قربت آنے والا جی, وہ تو تھوڑی مہربانی ہو سی کرو تے میں اپنا دستا پہ نیت جدھر مثلا یہاں تو میں دوسری دفعہ آیا ہوں, لیکن کبھی کبھی جہاں میں پہلی دفعہ جاتا ہوں تو کیا نیت ہوتی ہے, پروردگار نیت کرتا ہوں اپنی طرف سے تاکہ لوگوں کو دیکھ کے لالچ نہ آئے, نیت کرتا ہوں آخری دفعہ جانے کی قربتاً اللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ میں تقریر کر کے چلا جاؤں تو میں تھانوں نہ دستا بھی کیڑی کیڑی گل ڈنگی آ دی تو میری بھی چترول ہونی تھوڑی بھی ہونی. اللہ کا دین مذاق نہیں ہے, امام حسین نے سب کچھ اپنا لٹوا دیا اس دین کی خاطر, یہ دین مذاق نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں, اللہ کی قسم قرآن پڑھنے کا طریقہ شیعوں نے اہل بیت سے نہیں لیا, اللہ کی قسم نہیں لیا, اور پرواہ بھی کوئی نہیں, پرواہ بھی کوئی. اب سنیں, یہ بتا دیا امام نے حق کی تلاوت کیا ہے. اب آگے کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ حق کی تلاوت نہیں.
الحمدللہ اسی وہ کر دیں جڑا امام پہ ادنا کے تلاوت کوئی. یہ جن چیزوں کے نام آ رہے ہیں اپنی جگہ پہ بڑی اچھی چیزیں، لیکن اگر یہ جو ابھی بتانے لگا ہوں، جو روایت آگے پڑھنے لگا ہوں، مکمل کرنے لگا ہوں، اگلی باتوں والی تلاوت ہو ہماری، لیکن جن باتوں کو امام فرما رہے ہیں کہ اس طرح پڑھنا حق کی تلاوت ہے وہ ہو ہی کوئی نہ، پھر دیکھ لیں کیا نتیجہ نکلتا. اب امام نے کیا فرمایا؟ ما ہوا واللہ، نہیں ہے حق کی تلاوت، اللہ کی قسم نہیں. یہ اللہ کی قسم کیوں ہوتی ہے؟ اگلا جو ستا پیا تو جاگ جاؤ کہ گال کوئی سنجیدہ ہوتی پہ. امام قسم چاندے پہ ما ہوا، نہیں ہے وہ حق کی تلاوت، واللہ، اللہ کی قسم نہیں ہے. کیا نہیں ہے مولا؟ کیا حق کی تلاوت نہیں ہے؟ حفظ و آیاتی، قرآن کی آیات کو رٹ کے حفظ کر لو، اللہ کی قسم حق کی تلاوت نہیں ہے. سائنس توتے نو پتہ ہی کوئی نہیں بچ کی لکھا ہے. حفظ کرنا اپنی جگہ پر بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، طوطے پیدا. طوطا بغیر سمجھے بولتا ہے، ہم سے بغیر سمجھے قابل قبول نہیں ہے. ما ہوا واللہ حفظ و آیات، نہیں ہے حفظ آیات اگر اوپر والی خصوصیات سے خالی ہو جو پہلے بتا دی تھی. یرتلون آیاتہ ویتفقہون بہ ویعملون بأحکامہ ویرجون وعدہ ویخافون وعیدہ ویعتبرون بقصصہ ویعتبرون بأوامرہ وینتہون بنواہیہ. یہ خصوصیات ہے کس کی؟ حق کی تلاوت کی. اگر یہ نہیں ہے حفظ قرآن، اللہ کی قسم حق کی تلاوت ہے. دوسری بات جو حق کی تلاوت نہیں ہے، وہ درس حروف ہی، قرآن کے حروف کو اچھی طرح پڑھ لینا، پڑھنا سیکھ لینا. ضاد کیسے ہوتا ہے تو طا کیسے ہوتا ہے تو تے کیسے ہوتا ہے. اگر اوپر والی خصوصیات نہیں ہے، اللہ کی قسم حق کی تلاوت نہیں. قرآن در حقیقت ہدایت کے لیے نازل ہوا، فنون کے لیے نازل نہیں. اور درس حروف ہی، قرآن کے حروف کو اچھی طرح پڑھنا، حق کی تلاوت اپنی جگہ پہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اصل چیز ہوئی کوئی. آگے چلیں. وَتِلَاوَةُ سُورَةٍ، میں ہر روز یاسین پڑھنا. کتنے عرصے تو پڑھ رہے ہو بابا جی؟ میرا پتر 20 سال ہو گئے تو میں تو زبان نہیں یاد ہوگی. اچھا بابا جی 10 بیچ کی لکھیا کوئی گل، اے میرا پتر کوئی نہیں پتہ. یہ تربیت ائمہ کی تربیت، یہ تربیت ابلیس کی تربیت. بھائی ناندے منہ چوسنے بھی رہے تو دودھ بھی نہ آوے. ناندے منہ دیو چوسنی اے سمجھے ہونے عمدہ پیا ہے، عمدہ پیا ہے، عمدہ پیا ہے، عمدہ پیا، ساری عمر دو گھنٹے نکل گئی. ہدایت کا دودھ، ہدایت کا دودھ اس چوسنی میں سے نہیں نکلنے والا. اے مڑ پھوکیاں تو ایک کام رکھنا، تبھی جاتے تھے استخارہ جو کرتا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑتا. بارہ وقت کم ہے. ما ہوا واللہ حفظ آیاتہ ودرس حروفہ وتلاوت سورۃ ودرس اخماسہ واعشارہ. قرآن دا میں پہلواں حصہ پڑھ لیا، میں قرآن دا داواں حصہ پڑھ لیا، اتنے ہو گئے، اتنی زیراں، اتنی زبراں، اتنی اس کام تے لگ گئے. پھر امام نے اپنی بات کی وضاحت فرمائی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. فرمایا حفظوا حروفہ واضاعوا حدودہ. ان لوگوں نے قرآن کے حروف تو رٹ لیے لیکن قرآن کے احکام ضائع کر دیے. قرآن کے بڑے زبردست پڑھنے والے فلان یہ وہ ڈمکان، لیکن عمل میں قرآن دیکھو تو ساڈا ملک پاکستان عاشقان مصطفیٰ دا ملک، عاشقان اہل بیت دا ملک، عاشقان صحابہ دا ملک دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں آتا ہے. کرپٹ ترین ممالک. جیڑے دفتر جاؤ اتنے بے ایمان بیٹھا ہے، چاہے داڑھی ہو چاہے داڑھی نہ ہو، چاہے شیعہ ہوئے چاہے بریلوی چاہے اہل حدیث، رشوت کھانی تو مڑ جا کے مسجد چندہ دے کے بخشوا لیں. اپنے آپ سے بخشوا لیں، اللہ نہیں بخشے گا.
فراڈیوں نے دین بھی اپنی مرضی کا بنا لیا. توجہ فرما رہے ہیں. حفظوا حروفہ واضاعوا حدودہ. انہوں نے قرآن کے حروف تو حفظ کر لیے، قرآن کی حدود ضائع کر، پامال کر. قرآن کی حدود یعنی اللہ کی حدود. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. تجاوز کر جاؤ گے تم، قریب بھی مت جاؤ، دور رہو جہاں سے اللہ نے منع کیا. نیڑے جاؤ گے تو سلپ ہوگے، پھر چلے بھی جاؤ گے آگے. توجہ فرما رہے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ امام حسین کربلا جاتے ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ تم نہیں دیکھتے اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں. اے اللہ، ہم نے یہ قیام کوئی حکومت، کوئی دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا کہ تیری جو حدود معطل ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کریں. یہی والی بات درد ائمہ کا درد ہے. حفظوا حروفہ واضاعوا حدودہ. وَإِنَّمَا، پھر امام پڑھتے ہیں دوبارہ کہ حق کی تلاوت کیا ہے. دو لفظوں میں خلاصہ کیا، دو لفظوں میں. وَإِنَّمَا، انما کا مطلب پتہ ہے؟ بس، صرف، فقط. ٹھیک ہے نا؟ وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ. اور حق کی تلاوت تو بس ان دو چیزوں کا خلاصہ ہے، اس کی آیات میں غور کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا. باقی پھر میاں مٹھو کی چوری ہے. توجہ کریں، وقت تمام ہے. باقی پھر میاں مٹھو والی چوری ہے. میں آپ سے 10 بستہ معذرت چاہتا ہوں، میں مسائل نہیں پڑھ سکوں گا چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ سب علماء کرام مسائل پڑھ رہے ہیں، میں اس بات کو تمام کر لوں. ائمہ کا انداز گفتگو یہ تھا کہ جب بات کرتے تھے اپنی بات کی حقانیت پر دلیل اللہ کی کتاب سے دیتے تھے، تاکہ کسی کو کوئی بیماری ہو تو وہ بھی نکل جائے اس سے. چونکہ کچھ لوگ ائمہ کو بھی مانتے تھے، قرآن کو بھی مانتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے تھے ہم قرآن کو مانتے لیکن ائمہ کو. تو ائمہ اپنی بات کی دلیل قرآن سے دیتے تھے تاکہ دونوں کو ٹیکہ لگ جائے، دونوں کو شفا، اگر شفا کے قابل ہیں تو یہ بھی بتا کہ وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ. یہ تو صرف اور صرف یہ ہے حق کے تلاوت کہ تم لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں. یہ بات کر کے امام نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی تلاوت فرمائی اور وہیں پہ حدیث ختم ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ جس آیت میں اللہ تعارف کروا رہا ہے قرآن کا. سنیے غور سے. کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے رسول، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے انزلناہ الیک، آپ کی طرف نازل کیا ہے. مبارکن، برکتوں والی. لیکن ہم برکت کیسے لیتے ہیں؟ چمے کر کے. کہ اللہ چمے نہیں بتائے ہوئے اللہ نے. کس لیے، کس طرح برکت لو، کیسے مبارک ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں. اپنی بات کی امام دلیل دے رہے ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں. اور دوسری امام نے کیا فرمائی تھی؟ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ. فرمایا تدبر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ جن کے اندر عقل ہے وہ پھر اس غور و فکر کے نتیجے میں نصیحت حاصل کرے. اور نصیحت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر جو اللہ نے کہا ہے وہ کرے. وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آیَاتِهِ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ. پروردگار ہمیں ایسا جوڑ دے قرآن سے اس دنیا میں کہ یہ جوڑ آخرت میں نہ ٹوٹے، اور ہمیں اہل بیت سے جوڑ دے. اہل بیت کی یہ رہنمائی ہے قرآن پڑھنے کی، عمل کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، فقط امیدوں سے نہیں. سانو امید ہے آسان نکل جانا، سانو پار کرا چھڑنا. مولا کیا پہلے کام کرو پھر اگلی گل کر سان. ٹھیک ہے نا؟
تو قرآن مجید کا آپ نے سن لیا، پورا معاشرہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ جس کو امام فرما رہے حق کی تلاوت نہیں ہے، ان چیزوں کا رواج ہے۔ جن کا امام نے فرمایا حق کی تلاوت یہ ہے، وہ دور دور تک بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو میں پروردگار سے پھر معذرت کر رہا ہوں کہ میں چونکہ وقت اذان کا ہو گیا، میں ذکر مصائب نہیں کروں گا۔ آپ سن رہے علماء سے مزید بھی سنیں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم و بحق کے محمد و آل محمد، جو باتیں، جو آیت ہم نے سنی اور پڑھی، اور جو روایت چھٹے امام کی حدیث ہم نے پڑھی اور سنی، پروردگار اسے ہماری زندگیوں میں شامل فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن سے اور اہل بیت سے حقیقی معنوں میں جو تیری نظر میں ان سے جڑنا ہے، ہمیں ایسے ان سے جوڑ دے۔ پروردگار انہی کی تعلیمات کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار انہی کے تعلیمات کے سائے میں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن افراد نے اس بابرکت ان مجالس کا اہتمام کیا، مال کے ذریعے شریک ہوئے، زحمت کر کے، محنت کر کے اس کی برگزاری میں شریک ہوئے، ہر سال ہوتے ہیں، اس سال بھی ہوئے، بالخصوص جن کے نام شروع میں فہرست میں پڑے گئے، پروردگار تو کریم ہے، جو تیرے شایان شان ہے وہ اجر ان سب کو عطا فرما۔